جو لوگ سب سے پہلے امام مہدی پر ایمان لائیں گے یا پھر جو گروپ سب سے پہلے امام مہدی کے پاس جائے گا وہ خراسان سے ہوگا۔ ان کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہوں گے اور ان کو روکنے والا اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک شخص آئے گا جو رسول اللہ کے خاندان سے ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہدی من عترتی من ولد فاطمہ، مہدی اہل بیت سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے۔ اور پھر کہا، ان کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کی نام کی طرح عبداللہ ہوگا اور ان کا پورا نام میرے نام کی طرح محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں امام مہدی کون ہے اور وہ کب آئیں گے، ان کا حدیث سے کیا تعلق ہے اور وہ آئیں گے تو ہم ان کو کیسے پہچانیں گے۔ اب اس کے بعد ہمارے دماغ میں کچھ کوشچنس آتے ہیں، جیسے مہدی کا میننگ کیا ہوتا ہے، خراسان کون سا علاقہ ہے، وہ کہاں سے نکلیں گے، امام مہدی کیسے ہوں گے، ہم ان کو کیسے پہچانیں گے۔ فرسٹ، مہدی کا میننگ کیا ہوتا ہے۔ المہدی، المہدی کا انگلش میں میننگ ہے دا اویٹڈ ون اینڈ دا انوائنٹڈ ون، جس کا انتظار کیا جا رہا ہو اور جس کو چن لیا گیا ہو۔ المہدی کا مطلب ہوا ایک ایسے شخص کا انتظار جس کو چن لیا جائے۔ سیکنڈ، خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے اور انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اس وقت خراسان، جو آج کا افغانستان کا 2/3 اور تھوڑا سا حصہ ایران کا اور کچھ حصہ پاکستان کا اور تھوڑا سا عرب، یہ خراسان میں شامل ہے اور یہیں سے فوجیں نکلیں گی۔ اینڈ تھرڈ کوشچن، امام مہدی کیسے ہوں گے اینڈ ہم ان کو کیسے پہچانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصلحہ اللہ فی لیلہ، مطلب اللہ رب العزت ان کو ایک رات میں ہی دنیا کے مسلمانوں کی قیادت کے لیے تیار کر دیں گے۔ تو امام مہدی کو خود بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ امام مہدی ہے اور نہ ہی ان کے اندر امام بننے کی قابلیت ہوگی، پھر ایک رات کے ہی اندر اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما دیں گے۔ امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے، شکل و صورت میں نہیں بلکہ اخلاق کے اندر، اور اخلاق کے اندر بھی پوری طرح سے رسول اللہ کی طرح نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں چیپٹر 68 ورس نمبر 4 میں فرمایا، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ امام مہدی پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور مسلمانوں کے امام ہوں گے اور پوری دنیا کو انصاف اور ایمان سے بھر دیں گے۔ ہمارا فورتھ کوشچن، لوگ امام مہدی کو کیسے پہچانیں گے۔ احادیث کے مطابق امام مہدی کو لوگ مکے میں پہچانیں گے، لیکن مکہ کے لوگوں کو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ کون سا شخص امام مہدی ہے؟ تو اس وقت کے لوگ امام مہدی کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی نشانیوں کے مطابق کریں گے، اور وہ نشانیاں کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں۔ فرسٹ، ان کی چوڑی پیشانی ہوگی، پتلی ناک ہوگی جو آگے سے تھوڑی اٹھی ہوگی، ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ مدینہ سے ہجرت کر کے مکے کی طرف آئے ہوں گے، اور یہ سب نشانیاں احادیث کی بکس میں موجود ہے۔ تو خراسان سے جو کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا وہ امام مہدی کے لشکر میں مل جائے گا، اور پھر احادیث میں آتا ہے کہ مسلمان عرب پر حملہ کریں گے اور اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا، اور مسلمان پرشیا پر حملہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا، پھر مسلمان روم پر حملہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا، پھر مسلمان دجال پر حملہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اور فتح نصیب فرمائے گا۔ خراسان میں جب مجاہد نکلیں گے اس وقت مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس کر تنگ آ چکے ہوں گے، پھر اس وقت مجاہدین لڑیں گے، بہت بڑی تعداد میں دنیا میں جہاد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک جنگ اتنی بڑی ہوگی جس میں 1/3 مجاہدین شہید ہو جائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ افضل ترین شہید ہوں گے، اور ان میں سے 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھاگنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، پھر جو لاسٹ تہائی حصہ بچے گا اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے لشکر سے فتح نصیب فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر قبیلے کے 99 لوگوں میں سے ایک بندہ بچے گا، مطلب اگر مسلمانوں کے اس لشکر میں ایک قبیلہ ہے جس کے 100 لوگ ہیں تو ان لوگوں میں سے 99 شہید ہو جائیں گے اور ایک بچ جائے گا۔ پھر جب اتنی بڑی فتح کے بعد مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو خبر ملے گی، اے مسلمانوں دجال آ گیا ہے۔